ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ انبیاء کا آج آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے ترجمہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، غور کیا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھک نہ پائیں، اور ہم نے ان میں کھلی راہ بنا رکھی ہے تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، ہم جیسے لوگ راہ پائیں۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، سبحان اللہ، جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیاں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مقدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، اور آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے، بے شک۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق ہی کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر امانت سے کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان جلد بازی کے خمیرہ سے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں جلد دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب وہ اپنے چہروں سے آگ نہیں ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آ لے گی، وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے، اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ استغفار۔ اور اے نبی، بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے استہزاء کیا گیا، پھر جب لوگوں نے ان رسولوں سے بدتمیزی کی، انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دیجئے رات اور دن میں کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے؟ رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ توبہ۔ استغفار۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں ہم سے بچاتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی جانوں کی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فرمایا دیا کہ حتیٰ کہ ان پر مدت عمر لمبی ہو گئی، کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کی طرف سے گھٹاتے آتے ہیں؟ کافر سمٹ رہے ہیں، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور
بہرے پکار کو نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جائیں۔ ہم انسانوں میں بھی بہرے لوگ ہیں نا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور البتہ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں بے شک۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان، تورات اور روشنی عنایت کی، اور ان متقین کے لیے نصیحت دی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر تم اس کے منکر ہو؟ اور بلا شبہ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی دانائی دی تھی، اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم مجاور بن بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھلونے والا ہے؟ اس ابراہیم نے کہا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم، تمہارے پیٹھ پھیر کر چلے جانے کے بعد میں بالضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کے سوا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ بعض کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تم اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہٰذا تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر وہ اپنے نفسوں میں سوچتے ہوئے لوٹے اور باہم کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سروں کے بل اوندھے ہو رہے تھے اور کہا، بلا شبہ تم جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں۔ تو اس ابراہیم نے کہا، کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع بھی نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ طوف ہے تم پر، ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو اس ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے کہا، آئے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں انتہائی خسارے والا بنا دیا۔ اور ہم نے اسے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسحاق بخشا اور یعقوب مزید دیا، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا۔
اور ہم نے انہیں امام بنایا اور ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہماری عبادت گزار بندے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے لوط کو حکم، نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی، وہ اس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور بہت نافرمان لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے اور 5 وقت نمازی بنائے۔ کوشش کیا کرو کہ 5 وقت نماز ادا کیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور نیک بنائے گا، اور جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔